بہت سی तालियां बजाइए حوصلہ افزائی کے لیے. بہت خوبصورت کلام ہے. بہت چلے خوش رہیں جی، خوش رہیں. See you guys in it. واصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج یہ کیا لکھ دیا ہمارے آنے سے پہلے کن فیکون. کن فیکون. اور یہ اتنا خوبصورت کیا پیپر یہ بات لے کے ہے. آئے ہیں ایران سے، رائٹ؟ ایران. اچھا بیوٹیفل واصل بھائی، بہت خوبصورت ہے بھائی، ویری نائس. یہ ابھی فٹافٹ لکھ دیا، جلدی جلدی. ہاں کتنی دیر میں لکھا ہے واصل بھائی آپ نے؟ جب بریک کے بعد اب آ کے بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء نہیں اللہ. آپ اتنے پیسے چارج کرتے ہیں اپنی پینٹنگس کے، اس کے اتنا پیچھے فوراً آپ کام کرتے یہ ہیں. ہر کوئی نہیں کر سکتا. 25-30 سال کی ریاست ہے روزانہ کے تنگ کر رہی ہوں نا واصل بھائی، چھیڑ رہی ہوں. واصل آپ بھائی کی ایگزیبیشن آ رہی ہے نا تو تھوڑا چھیڑا چھاڑی تو بنتی ہے 22 تاریخ کو انشاءاللہ. واصل بھائی آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی جو کس طرح سے عزت اور قدر کتنی ضروری ہے اولاد کے لیے. اور ہم یہی بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ تمام آڈینس بھی ہماری یہاں پہ جتنی بھی بچیاں ہیں، خواتین جتنی بھی تھیں، وہ اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو. ظاہر ہے ماں باپ کا ایک ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے کہ مرد تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں جذبات کو، خواتین کے جذبات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. تو یقیناً جب ماں باپ کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ اچھے ماں باپ ہوں، اگر اچھے ہو، ناظرین گرامی یہ بہت ضروری ہے. ہمیں تو خیر ہر حال میں ان کی عزت کرنی ہے، ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان سے محبت دکھانی. یہ حکم اللہ ہے اور ماں باپ ایک وسیلہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں اس دنیا میں لے کے آئے. لیکن جب ماں باپ بہت اچھی تربیت کرتے ہیں نا اولاد کی، تو پھر اولاد کے دل میں بھی زیادہ قدر ان کی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے کہ کیا شاندار ماں باپ تھے میرے. آپ کیا کہیں گے واصل بھائی اس سلسلے کی اولاد کی تربیت، اولاد کی عزت کے حوالے سے؟ دو باتیں ہیں کہ پہلے تو والدین جو ہیں وہ ایسے محسن ہوتے ہیں جن کا کبھی بھی حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ والدین ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ زمین پر ان سے زیادہ آپ کے ساتھ کوئی اور مخلص کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی ممکن نہیں کہ کوئی اور زیادہ مخلص ہو. اور جہاں پہ تربیت کی بات آتی، میں سمجھتا ہوں دو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ اپنے گھر میں بھی، چونکہ گھر جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، خاندان ایک ادارہ ہے اور اس کو ادارے کی طرح سمجھنا بھی چاہیے. تو وہاں پہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے بولنے چاہیے، کیونکہ لفظوں کا اثر ہوتا ہے. کیا جی بظاہر تو یہ بڑی چھوٹی سی بات رکھتی ہے، لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا بچوں کے ذہن میں جا کے دنیا کا تصور قائم کرتے ہیں. جو وائبریشن کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، وائبریشن بھی ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ الفاظ بیج ہیں، جیسے زمین پہ ہم بیج بوتے ہیں، جو بیج ہوگا ویسا ہی وہاں پر پودا اگ جائے گا، ویسا ہی پھل ہوگا. تو ہم جو الفاظ بولتے ہیں بچوں کے ذہن کی زمین پر وہ بیج بوتے ہیں، اور ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی ساری زندگی انہی الفاظ کی طرح ہی رہتی ہے. آپ یہ کہہ لیجیے کہ your life moves in the direction of your words. زندگی کی جو نا وہ ساری سمت ہی آپ کے الفاظ کے اوپر. واصل بھائی آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. سائنس ہیز پروون ناؤ دیٹ یور ورڈز جو ہیں وہ دے نیور ڈائی. یعنی ہم نے جو یہ بولا، یہ لفظ کائنات میں گھومتے رہے، ان کی ایک وائبریشن ہے، ان کا ایک اور یہ ان لوگوں کے جن جن کے کان میں گئے اس کے اندر پرماننٹلی درج ہو گئے، وہ آپ کے برین کا حصہ بن جاتے ہیں. کبھی بھی نہیں ختم ہوتے. دیکھیں دو باتیں ہیں اس حوالے سے. اس لیے میں ہمیشہ جو کہتا ہوں کتنی پیاری ہیں، اتنا اچھا اچھا بولتی ہیں، بس اچھا اچھا بولتی رہا کریں. ہمیشہ کہتا ہوں کبھی کبھی میں بڑا اور اس سے بھی زیادہ اچھا بولتی ہوں، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ آفر بولتی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو، آج سے آپ اپنے یہ اچھے الفاظ کا انتخاب کر لیجیے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے جو انسان کو تحفہ دیا سب سے بڑا، وہ قرآن مبین ہے، کتاب جو ہے وہ الفاظ ہیں. آپ یاد رکھیں الفاظ ہیں، یہ ہدایت کی کتاب کہی گئی ہے، اور کتنی اہم ہے. اور یہ الفاظ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے نا انسان کے علاوہ کسی اور کو نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں عطا کی. اللہ نے کہا میں نے اشیاء کے نام سکھائے ہیں، اور یہی انسانی عصمت ہے. تو نام، الفاظ اچھے بولنا شروع کر دیجیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو نا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بچوں کو تزکیہ، اپنا احتساب یہ کرنا سکھائے. یہ بہت ضروری ہے. اپنا احتساب، یہ بہت ضروری کہ سیلف انالیسس، فوکس، یہ بہت ضروری ہے. وہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا. اور بھیا صرف وہ بچہ اپنا سیلف انالیسس کرے گا جس کے ماں باپ اپنا سیلف انالیسس کریں. اپنی ذات کو تو کچھ نہیں سیدھا کرتے، بچوں کو لیکچر دیتے ہیں. دوسروں کو تنقید کرنا، دوسرے کے اوپر ججمنٹ کرنا تو بہت آسان کام ہے. اپنا احتساب کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے قد افلح من تزکا. کامیابی بس اسی کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے. کیونکہ بھیا ہر بندے نے اپنی قبر میں ہی جانا ہے. ہمیں اگلوں کی قبر کے
अजाब की टेंशन पड़ जाती है, हाँ, अपने आप को सीधा नहीं तो करते। मैं ये वासिफ भाई, समझता हूँ आज लिख पूरी के- शख्सियत ये एक जुमला जी, कहना जी, है, जी, पूरी बोलिए। शख्सियत और किरदार जो ना इन्हीं दो बातों के ऊपर अच्छे अल्फाज और अच्छा तज़किया करना सीखती है। तो Very आज nice. चूंकि 18वां रोज़ा है और 18वें पाए का आगाज़ भी इसी आयत से होता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, और तज़किया नफ्स के हवाले से, तरबियत के हवाले से सबसे अहम है। तो हम इसी आयत को लिखते हैं। Very 18वां nice, रोज़ा, 18वां पारा और आज का मौजू क़द अफ़लह मन 18वां पारा है ना जी, उसका ठीक है। आगाज़ हमारे प्यारे भाई हमेशा बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। बिल्कुल इसीलिए सही, तो हम बिस्मिल्लाह आपसे इतना कीजिए।